آمین. جزاک اللہ حافظ صاحب. سب سے پہلے تو ابراہیم صاحب کی بڑی کوشش ہے، یہ ہمارا لائیو پروگرام تبلیغ ٹاکس کے نام سے ہوتا ہے ہر اتوار کو. ایک اتوار کو یہ اردو میں ہوتا ہے اور اسی ٹاپک پہ پھر ایک اتوار کو انگلش میں ہوتا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی نیشنل سیکرٹری تبلیغ صاحب سے، ابراہیم مخلف صاحب سے. تو وہ ابھی 2-3 گھنٹے کا انہوں نے ایک اور کوئی جماعتی فنکشن اٹینڈ کیا، ابھی پھر ایک اور میٹنگ ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے اور مجھے انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے کہا ہے. تو آج کے پروگرام کا آغاز دعا سے ہو چکا ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم ایک پروگرام ایک عنوان لے کے اس کی 3-4 ڈفرینٹ ایپیسوڈ یا سیریز کرتے ہیں. تو آج اردو زبان میں ہم ہستی باری تعالیٰ پر، ہستی باری تعالیٰ عقلی دلائل کی روشنی میں، اس عنوان سے اس پروگرام انشاءاللہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں وہ مولانا حافظ محمد ظفر اللہ صاحب ہیں. اور پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 15 سے 20 منٹ ایک مختصر سی آپ اس کو سپیچ کہہ لیں یا پریزنٹیشن کہہ لیں، وہ اس موضوع پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو انٹریکٹیو بنا دیتے ہیں. آپ سب کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے سوالات اس موضوع سے مطابق ہمیں بھجوا دیں، لکھ کے ہمیں بھجوا دیں، یا اگر آپ براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کی نوٹ اسپیکر کی طرف جائیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس دوران میں آپ اپنی جماعت میں اور اپنے دوستوں فیملی ممبران کے ساتھ بھی اس لنک کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. تو محترم حافظ صاحب پلیز. جزاک اللہ محترم رائے صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان جیسے کہ راجہ صاحب نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر عقلی نوعیت کے دلائل کو ہم دیکھیں گے. تو گفتگو کے آغاز میں عرض کر دوں کہ تقریر سے خاک صاحب کو اتنا کوئی مالکہ نہیں ہے تقریر کا. گزارش یہی ہے کہ ایک گفتگو کی صورت میں یہ بات ہوگی آپس میں، جس طرح درمیان میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر راجہ صاحب اجازت دیں، اور ہم اس کو ایک گفتگو کی صورت میں لے کے چلیں گے. بعد میں اگر کوئی سوالات ہوئے تو ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا. تو آغاز جو خاکسار کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بیان فرمودہ ایک آیت کریمہ ہے اس سے کرے گا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نوح کا، قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد جو بھی آئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو پھر مختلف دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف اللہ شکن، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 ہے، کہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے یا شک ہے. فاطر السماوات والارض، جو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا شک موجود نہیں ہے. تو پھر دیکھنے کی بات یہ، جب شک موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کی دلائل دینے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے. تو اس چیز پہ خاکسار نے غور کیا تو خاکسار کو جو طریقہ کار سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس صورت میں اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اعتراضات جو عقلی طور پہ وہ کیا اٹھائے جاتے ہیں، تو ان کا ہم کچھ کر کے ایک ایک کر کے جوابات دیکھیں گے مختصر طور پر. اور امید ہے کہ جو جب اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے تو جو ثبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عقلی طور پر، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آتا جائے گا. تو سب سے پہلے جو دہریہ سوال کرتے ہیں، بہت کامن ہے، اسکول میں بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی ہر ایک چیز جو ٹینجیبل ہے، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز موجود ہے. خدا تعالیٰ کو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا. خدا تعالیٰ ہمیں دکھا دو، ہم خدا تعالیٰ کو مان لیں گے. تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا کامن سا جواب وہ خود بھی جب اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، ان کو بھی پتہ لگتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، یعنی کہ دیکھنے کی، بولنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، ٹچ کرنے کی، اور اس کے علاوہ 5 حواس ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ان کسی نہ کسی ایک جو ہمارا ایک حواس خمسہ ہے میں سے ایک حواس کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو چیزوں کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ مثلاً خوشبو ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک خاکسار کا دوست تھا جو کہتا تھا کہ میں نے عجیب مخمصے میں پھنس گیا ہوں، باٹنی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میں فلسفی پڑھ رہا ہوں۔ جو باٹنی ہے اس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ پودا جو ہے وہ ایک جاندار چیز ہے، زندہ ہے، اور فلسفی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پودا ہے وہ جاندار چیز نہیں ہے۔ تو وہ عجیب مخمصے میں اس لیے پھنسا ہوا تھا کہ باٹنی والے جو ہیں وہ حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھیں تو وہ، اور جو دوسرے فلسفی والے ہیں انہوں نے جو بھی زندگی کی جو ایک تعریف بیان کی ہوئی ہے اس کے مطابق شاید پودا جو ہے وہ حیات نہیں ہے، ایک جاندار چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں احساسات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کے پیش نظر اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو مان سکیں گے، تو پھر ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی چیزوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے 4 حصوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، 4/5 چیزوں کا۔ نہ ہم روشنی کو ڈیفائن نہ ہم خوشبو کو ڈیفائن کر سکیں گے، نہ ہم ذائقے کو ڈیفائن کر سکیں گے، نہ ہم کسی اور چیز کو۔ تو وہ چیز، ہر چیز کو سمجھنے کا، دیکھنے کا، اس تک پہنچنے کا، اس کو پانے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حواس عطا فرمائے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ حواس خمسہ بھی ان کو نہیں پہچان سکتا، حواس خمسہ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلاً کمزوری ہے، کمزوری کو کون سی آپ کی جو صفت ہے یا کون سی حواس ہیں جو کمزوری کو پہچان، انسان مجھے آج کمزوری ہو رہی ہے، یا طاقت ہے، طاقت کو کون بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا جو کرشمہ دکھاتی ہیں، جب وہ ان میں اندر جو خواص پائے جاتے ہیں وہ انسان ان کو دیکھتا ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں مثلاً ایک 50 کلو کا کوئی وزنی چیز ہے، اگر کوئی نوجوان اس کو اٹھا لے تو اس کا مطلب ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس 50 کلو کی چیز کو اٹھا سکتا ہے۔ تو اس وزن کو اٹھانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں طاقت موجود ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ انسان کو جب اس کا مشاہدہ ہے وہ انسان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنی ہستی کے بارے میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ انسانی آنکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی ہے، ایک طریقہ، ایک ہستی کا یہ ثبوت بھی ہے کہ اس کو اس آنکھ سے دیکھنا چاہیے جس آنکھ سے وہ نظر آئے۔ پھر ایک اور مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ ہے عقل کی، جو انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے۔ کوئی ایسا حواس، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسی چیز ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوئی جو انسان کے اندر عقل کو، اس کی انٹیلیجنس کو ماپ سکے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل اسی طرح جب اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کے کرشمے نظر آتے ہیں تو تب انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگلا بندہ ذہین ہے۔ سوالات سامنے رکھے جاتے ہیں، انسان اگر ان کو حل کر دے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس معیار کی ذہانت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اسی لیے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے ایک عظیم الشان وجود اور اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پہچان سکتا ہے کہ ایسے ایسے راہیں اس کے پاس موجود ہیں، ایسے ایسے اس کے پاس نشانیاں موجود ہیں انسان کے پاس، کہ اگر ان نشانیوں کو پہچانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے، میں نے عرض کیا نا کہ جیسے بعض چیزیں جن کو ہم حواس خمسہ سے پہچانتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ سے بھی بالاتر ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو خدا تعالیٰ بھی اسی طرح اپنی لا انتہا قوتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنے قہری نشانوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنے انبیاء کے وجود کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنی جو رحمت ہے وہ انسان پر نازل کرتا ہے اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی سے کی جانے والی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت سے پہچانا جاتا ہے۔ آنکھ وہ ہونی چاہیے جو خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ہم اب بعض اور دلائل کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ ایک فرسودہ چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے نظام اتنا بنا لیا، اپنے معاشی نظام، اپنا معاشرتی نظام، اپنی ہر چیز ہم نے ایسی بنا لی ہے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ انسان نے کام کیا، اس کو نہیں معلوم، کیلکولیشن نہیں تھی، سائنٹیفک پروگریس نہیں تھی. اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. پہلے انسان دعا کرتا تھا، کام کیا، دعا کی، کچھ بہت سارے جو اتفاقات ہیں وہ مل گئے، انسان نے سمجھا نعوذ باللہ کہ گویا خدا تعالیٰ یہ تمام جو ہے وہ کاموں کو کر رہا ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور جہاز جو ہے وہ اس کا انجن آن کرتے ہیں، وہ اڑنے لگتا ہے، ٹیکسی کرتا ہے اپنے رنوے پہ اور اڑ جاتا ہے، اور ہمیں ایک خاص وقت پہ یا اس سے پہلے یا اس کے آس پاس ہمیں اس منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے. ہمیں خدا کی مدد کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ خیر، یہ تو ایسی باتیں جو کہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایجوکیٹڈ ورلڈ میں خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جواب میرے خیال میں اب تو سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ایسا جرثومہ جو کہ نظر بھی نہیں آتا، ایسا وائرس جو جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں حقیقت کس حد تک حقیقت ہے کیا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے اور ایک الگ بحث ہے. لیکن اس جرثومے نے، اس وائرس نے دنیا کو اس حد تک مفلوج کر کے رکھ دیا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سعید عزیز اپنے خطاب میں، جو جرمنی میں موجود بعض خدام یا شاید اطفال کی کلاس میں کسی نے سوال پوچھا کہ کووڈ-19 کے بعد جو دنیا ہوگی وہ نارمل کس حد تک ہو سکتی، کیا وہ دوبارہ نارملٹی بھی آ جائے گی؟ تو حضور انور نے یہی بیان فرمایا کہ جو حالات اس کووڈ کی وجہ سے معاشی اس دنیا کے ہو چکے ہیں ممالک کے، لگتا تو ایسے ہے کہ جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد بہت عرصہ لگے گا انسان کو اس دنیا کو واپس نارمل حالت میں آنے کے لیے. لیکن اگر وہ جنگیں نہ بھی ہوئی تو معاشی حالات اس قدر دگرگوں ہو چکے ہیں اس دنیا کے کہ ابھی بھی بہت سارے سال لگیں گے ان کو دوبارہ نارمل میں واپس آنے کے. تو یہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ بار بار اپنی گہری نشانوں سے، خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے ایسے ثبوت دیتا رہتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات پہ رکھا جائے کہ اگر وہ سوچے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے تو اس کو نظر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کیونکہ انسان جو سمجھتا ہے تو اس نے دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. وہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. کنٹرول ابھی بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. پھر وقت کیونکہ تھوڑا ہے، کچھ وقت بہت ساری دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ جو نیو نیچرلسٹ ہیں یا جو لوگ ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ کائنات ایک اتفاق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رچرڈ ڈاکنز ہے ایک بندہ، وہ کہتے، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں جو مذہب کے ماننے والے ہیں تمہیں وہ برے لگتے ہیں یا وہ بندے یا ان کو ڈسپائز کرتے ہو تم، یا تم ان پہ افسوس کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے ہر وہ شخص وہ برا لگتا ہے، ہر وہ شخص اس کو مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا جو ایویڈنس بیسڈ جو ہے وہ انفارمیشن پہ وہ ریلائی نہیں کرتا. ایک مذہب ہے، ایک مفروضہ سا ہے، کسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی بات مان لی، کسی نے کہہ دیا یہ عذاب اس وجہ سے آیا تھا، اس کی بات مان لی، وہ مفروضہ سا ہے. اچھا، اس بارے میں میں نے جو عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں، سوال کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، بالآخر وہ کس چیز پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایویڈنس جو ہے وہ نظر آئے گا تب ہم اس بات کو مانیں گے. ایویڈنس انہوں نے اپنی آنکھوں سے، کتنے بندے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایویڈنس دیکھا ہے اس چیز کا جو ڈاروین نے تھیوری پیش کی تھی؟ کتنے بندے ہیں جنہوں نے ایویڈنس دیکھا ہے ان چیزوں کا جو ایتھیسٹ، جو خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے لا مذہب سائنسدان ہیں، جو لا مذہبیت کو جنہوں نے اختیار کیا ہے، ان لوگوں نے تجربات کیے ہوں گے جو بھی ان کا ذہن میں ہے، لیکن بالآخر جو لوگ ان لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں وہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو ہی مانتے ہیں. ایویڈنس وہ اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ لیتے. کیا کہنا چاہیے کہ وہ ان کے جو ریٹن یا ان کے نریٹڈ اکاؤنٹس ہیں، جو بات انہوں نے لکھی یا جو بات انہوں نے کہی یا جو بات انہوں نے اپنے لیکچر میں بیان کی کہ میں نے ایسے کیا تو یہ ہو گیا، میں نے ویسے کیا تو ایسے ہو گیا، بالآخر جو سامنے بیٹھے ہوئے یا دنیا میں موجود کروڑوں جو ایتھیسٹ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایویڈنس کو اپنی آنکھ سے دیکھا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان ایپس کو یا ان گوریلاز کو، جن کے بارے میں ڈارون نے بات کی کہ ان کی ہڈیاں ایسے تھیں تو ایسے ایوالو کر گئی اور یہ سارا کا سارا اتفاق تھا وغیرہ وغیرہ، کتنے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کر اس بات کو مانتے ہیں؟
ایویڈنس کو اپنی آنکھوں سے. پوائنٹ جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے اس بندے کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس بندے کی جو بھی سائنسدان ہے، رچرڈ ڈاکنز ہے یا جو بھی بایولوجسٹ ہے، اس کی تحریر کو سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. گویا کہ ایک لحاظ سے وہ بھی ایمان بالغیب ہی لا رہے ہیں کہ کیونکہ اس بندے نے یہ بات کی ہے جس کی ہم مانتے ہیں. اب دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان خود خدا تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح کہ میں بطور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کہتے ہیں کہ بطور اللہ کے نبی کے میں خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، اپنی اس آنکھ سے جو بصیرت کی آنکھ ہے اسے دیکھ سکتا ہوں. خدا مجھ سے کلام کرتا ہے. اب یہ ایک الگ چیز ہے جس کو میں بیان کروں گا، اب وقت نہیں ہے. ویسے میں اس کو اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ نشانات دکھاتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں خبریں بیان کرتا ہے. تو وہ نبی وہی کام کر رہا ہے جو ان لامذہب لوگوں کے لیے ان کا جو سائنسدان ہے یا ان ایسا بندہ جو ان کو جس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ کام کر رہا ہے. تجربے اس نے کیے، ایک بندے نے، اس نے یہ کہا خدا موجود نہیں ہے. اس کے بالمقابل تجربے کس نے کیے، یقین کس کو ہوا، اپوائنٹ کون ہوا، نبی، اور اس نے کہا خدا موجود ہے. اب یہاں پر دو باتوں کا فرق ہے. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو گواہی کا ایک طریق ہے. ایک شخص جو ایک بات بیان کرتا ہے جس کا روحانیت سے تعلق ہے، جو خدا کا قریب ہے، جس کے بارے میں اس کے آس پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تجھ سے کبھی ہم نے برائی دیکھی ہی نہیں، فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، جو اپنی ذات کو پیش کرتا ہے کہ میں نے کبھی برائی نہیں کی، میں نے کبھی بدی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مانا، میں ایک نیک اور ایک ایسا شخص ہوں جو تمہاری سوسائٹی میں، جس کے کہتے ہیں نا کہ جو ایک آئیڈیل ہو جاتا ہے، ایک آئیڈیل شخص ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے. اور اس کے مقابل پر ایک ایسا شخص جس کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، سائنسدان، وہ ایک میٹیریلسٹ آدمی ہے. اس نے ایک تحقیق، اس کی ایجوکیشن یا اس کے کیریکٹر، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نیک ترین آدمی ہوں یا سچا آدمی ہوں یا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا وہ اپنی ذات کو پیش نہیں کرتا کہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جو کہ قابل اعتراض ٹھہرے. دونوں باتیں جب ایک ٹاپک کے بارے میں، ایک ہستی کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں جب بات کریں گے، اور دونوں کی اگر آپ ایویڈنس لیول پہ دیکھیں، دونوں کی بات میں اتنا ہی وزن ہے. خدا کا نبی بھی یقین کے ساتھ وہی دلائل پیش کرتا ہے جو کہ ایک سائنسدان پیش کرتا ہے، اور جو فالوورز ہیں، جو کہ عوام ہیں، جو کہ کلا نام ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ اس بندے کی بات کو یقین کر کے ایک لحاظ سے ایمان بالغیب لاتے ہیں. تو اس وقت کس کی بات کو مانا جائے؟ اس وقت یقیناً اس شخص کی بات کو مانا جائے گا جس کی ہستی میں، جس کی شخصیت میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا، کوئی تفاوت نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو کہ قابل اعتراض ٹھہرے. تو ان امور کے ساتھ چونکہ اب وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں بہت سارے دلائل موجود ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں. اس طور پر جو خاکسار نے بات کرنی تھی وہ عرض کر دی ہے. ایک چیز پہ جو خاکسار اپنی گزارشات کو ختم کرے گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی محنت کر کے، کوئی نہ کوئی ہل کے، حرکت کر کے اپنی روزی کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے چلنے پھرنے کو، اپنی صحت کو، اپنے ایون کہ اگر کسی نے انجوائے بھی کرنا ہے اس کے لیے بھی حرکت کرنی پڑتی ہے. یعنی محنت کریں گے تو پھر پھل پائیں گے. حرکت میں برکت ہے، یہ مشہور ہے. عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. من جعل نالا، جو چلا پھرا یعنی کہ جس نے کوشش کی اسی نے حقیقت کو پا لیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت درکار نہ ہو؟ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے وہ بھی اس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقوق ادا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو جاتے تھے. محنت کرنی پڑے گی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کرنے کا صحیح طریق جو صراط مستقیم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح موعود علیہ السلام اور دونوں بزرگان کے جو خلفاء ہیں ان کے اسوے میں ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کس طرح اس کو پا سکتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کہ ہر ایک نزاع کے فیصلے کے لیے ایک جو اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے متعلق کوشش کرتے ہیں،
ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، اور اس آیت پر جن لوگوں نے عمل کیا وہ ہمیشہ نفع میں رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کا منکر ہو اسے تو ضرور خیال کر لینا چاہیے کہ اگر خدا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، بس اس خیال سے اگر سچائی کے دریافت کرنے کی اس کے دل میں تڑپ ہو تو اسے چاہیے کہ گڑ گڑا کر اور بہت زور لگا کر وہ اس رنگ میں دعا کرے کہ اے خدا اگر تو ہے اور جس طرح تیرے ماننے والے کہتے ہیں تو غیر محدود طاقتوں والا ہے، تو مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنی طرف ہدایت کر اور میرے دل میں بھی یقین اور ایمان ڈال دے تاکہ میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اگر اس طرح سچے دل سے کوئی شخص دعا کرے گا اور کم سے کم 40 دن تک اس پر عمل کرے گا تو خواہ اس کی پیدائش کسی مذہب میں ہوئی ہو اور وہ کسی ملک کا باشندہ ہو، رب العالمین اس کو ضرور ہدایت کرے گا، اور وہ جلد دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے رنگ میں اس پر اپنا وجود ثابت کر دے گا کہ اس کے دل سے شک و شبے کی نجاست بالکل دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس قدر یقین عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے اور کامل یقین رکھنے والے ہوں، اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی شفقتوں سے ہونے والے۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ جزاک اللہ محترم حافظ صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پر اس مختصر وقت میں گفتگو کی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء بصیرت کی آنکھ سے خدا تعالیٰ کو شناخت کر لیتے ہیں، اور یہی بصیرت کی روح پھر وہ دنیا میں انسانوں میں پھونکنے کی اپنی تمام عمر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے کس قدر جدوجہد کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے عرض کی تھی کہ اسی موضوع سے متعلق کوشش کریں کہ اپنے سوالات، ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو میسج بھی بھجوایا جا رہا ہے کہ اپنے سوالات بھیجیں، جس زبان میں آپ کو آسانی لگتی ہے اس میں سوال بھجوا دیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے جوابات دیں گے۔ تو پہلا سوال جو آج کے پروگرام کا ہے وہ لے کر میں حافظ طیب احمد صاحب، جو کہ جامعہ UK کے استاد ہیں اور مربی سلسلہ ہیں، ان کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ حافظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں آج کے موضوع کے بارے میں، تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ہم عقلی دلائل کی روشنی سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا بعض دفعہ مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، تو ایک خاص طور پہ ایک مشکل میں وہ اپنے سے طاقتور ہستی کی طرف اس کا مدد کے لیے رجحان پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً عام طور پر یہ خدا یا جو بھی خدا کو اپنے اپنے مذہب یا قائد کے طور پر لوگ مانتے ہیں، اس طرف یہ رجحان جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو پہچاننے کا دعا بھی ایک ذریعہ ہے؟ اس کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے؟ اس پر اگر مختصر آپ روشنی ڈال دیں۔ جی راجہ صاحب جزاک اللہ۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے، خصوصاً مشرکین کے حوالے سے، کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو پارٹنرز بناتے ہیں، خدا تعالیٰ کا ساتھی قرار دیتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی کثرت سے قرآن کریم نے جا بجا مختلف مقامات پہ اس کا اظہار کیا ہے کہ جاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہا، کہ جب بھی ہر طرف سے جب وہ سمندر میں کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بڑی
خوشیوں میں اور موج مستی میں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی طوفان آ جائے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لے اور وہ یہ خیال کر لیں کہ انہیں تباہ کر دیا جائے گا اب، تو اس وقت میں ان کو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے. پھر وہ یہی دعا کرتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ اب اگر اس نے ہمیں اس وقت میں بچا لیا، اس وراء الورا ہستی نے اگر اس وقت ہمیں بچا لیا تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. جو اس چیز کا ثبوت دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس دلیل کو ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں اپنی ہستی کا ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی ہستی کا بہت بڑا ذریعہ دعا ہے. خدا تعالیٰ کی ہستی کو پہچاننے کے لیے، پانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ دعا ہے. قرآن کریم کی آیت حافظ صاحب نے پیش فرمائی اپنے گزارشات میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ابصار کا ایک بڑا واسع ترجمہ ہے جو ہم آنکھوں کے کرتے ہیں، ابصار کا ایک ترجمہ علم بھی ہے کہ علمی لحاظ سے تم اگر اپنی کوششوں میں لگے رہو گے یا ان ظاہری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتے رہو گے تو اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، اس کو پا نہیں سکتے. وہ بہت باریک بین، بہت لطیف اور بہت ہی خبر رکھنے والا خدا ہے. اس کو اگر پانا ہے، ڈھونڈنا ہے تو ان طریقوں کے ذریعے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے جو طریقے اس کے پانے کے لیے ہیں. اور وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ انبیاء نے، خدا تعالیٰ کے نیک لوگوں نے، اور صوفیاء، اولیاء اور خدا تعالیٰ کے تمام نیک وہ لوگ جو خدا پہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی راہوں میں ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس کا ایک ہی ذریعہ بتایا کہ وہ دعا کا ذریعہ ہے، کہ خدا تعالیٰ کو پانے کا بہترین اور سب سے اچھا ہتھیار دعا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے سامنے دعا کریں. اور قرآن کریم سے بھی میں نے آپ کو ثبوت دے دیا کہ خدا تعالیٰ نے جہاں مشرکین کے کئی مرتبہ اس کا اظہار فرمایا ہے کہ جب وہ موت کو سامنے دیکھتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اب اگر ہمیں بچا لیا تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نیچرل طریقہ جو خدا تعالیٰ کو پانے کا ہے وہ دعا ہی ہے. جزاک اللہ محترم حافظ صاحب، بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا ہے. ہم اپنا اگلا سوال لے کر حافظ محترم حافظ ظفر اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ دوستوں کے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ سوالات موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق جو سوالات ہیں ہم ان کے جوابات دیں. مزید سوالات آپ کے اپنے ذہن میں ہیں یا آپ نے، کیونکہ یہ تبلیغی مقصد ہے، تبلیغی پروگرام ہے، باہر آپ سمجھتے ہیں آپ کے وہ لوگ دوست جو غیر مسلم ہیں انہوں نے کبھی اس حوالے سے سوال کیا ہو، وہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ اپنا سوال یہاں لکھ کر بھیج دیں، یا اگر براہ راست آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں. پھر حسب معمول میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ جہاں خود اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، پلیز اپنی جماعت میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنی فیملیز میں اس لنک کو شیئر کریں، انہیں بھی دعوت دیں تاکہ اور بھی دوست جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو حافظ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی دعا کے حوالے سے ذکر ہوا، تو کیا الہام بھی خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہے، اور اگر ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بھی یہاں پر ہمیں موصول ہوتی ہے، جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، جو ہمیں پہنچائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، یقیناً وہ اس کی ہستی کا ثبوت ہی ہوگی. مثلاً اگر کوئی شخص کہیں موجود ہے اور وہ زندہ ہے، بے شک اندھیرے میں ہو، نظر نہ بھی آ رہا ہو، رات کا وقت ہوتا ہے، فار ایگزامپل بچہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو بلاتا ہے، اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو اندھیرے میں سے جواب دے دے اور کہے کہ ہاں بیٹا کیا بات ہے، میں یہیں پہ موجود ہوں، پریشان نہ ہو. چھوٹے بچے پھر وہ ڈر بھی جاتے ہیں، تو اس سے بچے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ باپ یا اس کی ماں ایک تو موجود ہے اور دوسرا اس کمرے میں موجود ہے. تو اتنی سادی سی بات ہے. اسی طرح اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو الہام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے، کیونکہ الہام خدا تعالیٰ کا جو ہوتا ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ الہام تو ہر کسی کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو ہر انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں اپنی ہستی کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو کہ بظاہر نیک نہیں ہوتے, لیکن ان کی کمیت اور کیفیت میں فرق ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا لوگوں کو یہ بتا سکے کہ دیکھو میں موجود ہوں, اگر ڈھونڈنا چاہو, اس میں ترقی کرنا چاہو تو تم کوشش کر کے میرے تک پہنچ سکتے ہو. اگر کسی بھنگی کو یا کسی مراسی کو یا کسی کم ذات والے کو, ایسا جو شخص گناہ گار ہو اور گندا بھی رہتا ہو, اس کو بھی اگر کبھی خدا تعالیٰ الہام کر دے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہم اس الہام کو کس طرح خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے مثال یہی عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوائی کمپنی ہے, آپ برٹش ایئر ویز لے لیں, آپ پی آئی اے لے لیں, ایمریٹس لے لیں. جب وہ کہتے ہیں کہ جی آج آپ نے پروگرام بنایا کہ میں نے فروری میں پاکستان جانا ہے یا میں نے کینیڈا جانا ہے, کسی بھی ملک کا سفر کرنا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے ٹکٹ کو بک کرتے ہیں, رقم بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو وہ برٹش ایئر ویز یا وہ ہوائی کمپنی موجود ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس جہاز موجود ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ اس میں بیٹھیں گے تو فلاں تاریخ کو آپ اس جہاز پر بیٹھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. یہ یقین ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیزیں یہاں موجود ہیں, یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے کلام کرتا ہے تو صرف کلام, بعض تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ اپنے مامور سے کلام کرتا ہے, اور مامور کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق استوار ہو, تو اپنے مامور کو اللہ تعالیٰ ایسی خبریں دیتا ہے, ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن کا صرف حال ہی سے نہیں, ماضی قریب, مستقبل قریب سے اور مستقبل بعید دونوں سے تعلق ہوتا ہے. وہ ایسی پیشگوئیاں بیان کرتا ہے اپنے الہام میں کہ دیکھو میں نظر نہیں آتا, لوگ میرے پہ شک کریں گے, لوگ تجھ پہ بھی شک کریں گے کہ پتہ نہیں تو مجنون تو نہیں ہو گیا کہ تو کہتا ہے کہ خدا تجھ سے کلام کرتا ہے. دیکھو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کبھی سیلاب آ سکے, تم لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو میری بات کو مانو, اگر نہیں مانو گے تو یہاں کی زمین ابل پڑے گی, آسمان پانی اتنا برسائے گا کہ سب کچھ پانی پانی ہو جائے گا. حضرت نوح نے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا, اور نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیشگوئیاں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں ایسی ایسی پیشگوئیاں قرآن کریم میں بیان فرمائیں جن کا ذکر ہمیں ہر کتاب میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تو اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک زمانہ آئے گا, آخری زمانے کی جو پیشگوئیاں ہیں کہ جو گابن اونٹنیاں جو کہ سواری کے لیے ایک خاص, جن کا ایک مقام تھا, لگزوریس, وہ جو سواری کہلاتی تھیں, وہ معطل ہو جائیں گی کیونکہ اس سے بہتر سواریاں نکل آئیں گی. اسی طرح جو صحف وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ جو صحائف ہیں وہ پھیل جائیں گے, اور بہت وَإِذَا الْوُحُوشُ بہت ساری ایسے نشانیاں بیان کی, حتیٰ کہ قرآن کریم میں ایٹم بم کے بارے میں بھی واضح طور پر پیشگوئی موجود ہے کہ وہ کس قسم کی ایک چیز ہوگی جو اس وقت دنیا سوچ نہیں سکتا تھا. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے ڈاکٹر ڈوئی کے متعلق, لیک رام کے متعلق, جو کہ مذہب کے گستاخ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا. ڈاکٹر ڈوئی جو ہے, الیگزینڈر ڈوئی, وہ نبوت کا دعوے دار تھا اور اس نے مباہنہ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے. حضرت مسیح موعود نے خبر پا کر نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت ساری پیشگوئیاں ہیں, یہ تو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. حضور نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ یہ اتنے عرصے میں, لیک رام 6 سال میں, اور اس کے بعد ڈاکٹر ڈوئی آیا, اس کے بارے میں بھی ایک مدت بیان فرمائی کہ یہ میری زندگی میں خائب و خاسر ہو کر مر جائیں گے. لیک رام کے بارے میں تو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ کس دن مرے گا, یہاں تک بھی بتایا گیا کہ کون مارے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئیاں جو الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے مامور کو عطا کرتا ہے, اور وہ جب پوری ہوتی ہیں تو کس قدر یقین لوگوں میں پیدا ہوتا ہے, اس نبی کے ماننے والوں میں پیدا ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بزرگ نے بیان کیا, بہت ہی لطیف وہ نقطہ بیان انہوں نے فرمایا. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں صحابہ جب بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور ان کو حضور فرماتے تھے کہ جنت میں ایسے ہوگا اور دوزخ میں ایسے ہوگا, جنت میں میرے صحابہ یہ نعمتیں پائیں گے, تو ان کو آخر کیا چیز تھی کہ وہ آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس بات کو مانتے تھے؟ آخر وہ کیا چیز تھی
کہ وہ لوگ اپنے سروں کو کٹوا دیتے تھے. ایک تو کنوکشن ہوتا ہے، لیکن وہ کیا یقین تھا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیں گے، اپنے مال کو خرچ کریں گے، اپنی جانوں کو دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور بڑھا کے دے گا، جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں ان کے سامنے جو روزانہ صبح صادق کی طرح اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں بیان فرماتے تھے وہ پوری ہوتی تھیں، تو ان کو کیوں نہ یقین ہوتا کہ وہ الہام جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جنت ہے، برحق ہے، اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں اور یہ شخص ان کا حقدار ٹھہرے گا، تو کیوں نہ وہ اس پہ یقین کرتے. تو یقیناً ناظر صاحب، الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان ذریعہ ہے. جزاک اللہ محترم حافظ صاحب، بڑے آسن رنگ میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اب ہم اپنا اگلا سوال لے کر حافظ طیب احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. حافظ صاحب، ہمارے ایک دوست ہیں ثاقب میر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ what steps can we tell an atheist to be able to find God and how long would it take to find God؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جو ایتھسٹ ہے اگر یہ سوال کرے، جو خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، کہ ہم خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے کیا اقدامات لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر ہوتا ہے یا کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ تو تھوڑا سا ذرا ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح کے سوالات بھی آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. جی، جہاں تک سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک بندے پہ کہ وہ خدا تعالیٰ کو کس محبت اور کتنے اخلاص اور کتنی سنسیریٹی کے ساتھ پکارتا ہے، اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے، اور وہ کس شوق اور جذبے کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں وہ ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صوفیاء کے نزدیک ایک بڑی اچھی اور مشہور ٹرم ہے جو اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ قریب ہے اور بہت قریب ہے، اور دور ہے اور بہت دور ہے. کہ دیکھیں خدا تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اس کے لیے دور ہے جو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، جس کے نزدیک یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا کتنا تعلق ہے. جتنا کسی کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے اتنا ہی قرب اس کا خدا سے بڑھ، اور بہت دور اس کے لیے ہے جو خدا تعالیٰ سے بہت دور ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا. دوسرا سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم اس کو کیسے کسی ایتھیسٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود پہ وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے، تو اس کے سوال اصل تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے وہ کن بنیادوں پہ خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. مثلاً اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا، تو اس حصے کا جواب تو حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی تفصیلی دے دیا ہے کہ ہر وہ چیز، کیا اس دنیا میں ایسی بے شمار لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے حالانکہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا. انسان کا غصہ ہے، ایون میگنیٹ ہے، اس کے علاوہ مطلب اگر سائنٹیفکلی بھی جانا چاہے تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں، لاکھوں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں، جیسے حافظ صاحب نے بیان کیا بگننگ میں کہ 4/5 چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اور پھر بھی انسان اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. تو اس لیے اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بنیادوں پہ وہ خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جس میں سے سب سے بڑی اور مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اس لیے میں اس پہ ایمان نہیں لاتا. تو میرا خیال ہے اس سوال کے اوپر انف تفصیلی جواب حافظ صاحب نے آلریڈی دے دیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ عرصہ کتنا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ ہر سنگل انڈیویجول پہ اس کے اپنے اخلاص اور اپنی کوششوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے عرصے میں اس کو حاصل کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب، کہ جب میرے بارے میں سوال کرے گا میرا بندہ، شرط یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہو، میرا بندہ بنے اور مجھ سے سوال کرے، تو میں تو بہت قریب ہوں، فوری جواب دیتا ہوں.
جواب آنے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس سوال کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے میں دیر ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں حافظ صاحب آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تا مگر درماہ ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا۔ تو بات تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہو تو رستے تو پھر یہ ہیں۔ اگلا سوال لے کر، جزاک اللہ، آپ کے سوالات بڑے دلچسپ ہیں، آ رہے ہیں، مزید سوالات بھیجتے جائیں اور اپنے عزیزوں کارب کو بھی موقع جیسے ہی ملے مدعو کریں۔ وقت پروگرام کا بہت تھوڑا رہ گیا، 15-20 منٹ آخری رہ گئے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ حافظ ظفر اللہ صاحب ایک دوست ہیں جواد صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق کہ وہ سچائی کو حاصل کرے، خدا تعالیٰ کو پہچان سکے، لیکن اس کے دل کی اگر پھر بھی تسلی نہیں ہوتی کہ میں خدا تعالیٰ کو مجھے ماننا چاہیے، یا اسلام کی سچائی پر اس کی تسلی نہیں ہوتی، تو پھر بھی will he still be responsible for his actions؟ کہ اس کے باوجود بھی وہ جو اس کے اعمال ہوں گے اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یعنی میں یہ سمجھا ہوں اس سے کہ اگر کوشش کے باوجود بھی اگر اس کے دل کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ کو وہ نہیں مانتا، تو پھر اس کی اس پہ کیسے باز پرس ہوگی؟ جواب دہ ہوگا کہ وہ اسلام قبول اس نے نہیں کیا۔ جی 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 ایسے ہی ہے۔ سوال تو بہت اچھا ہے، میں ایک پھر کر دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان پوری کوشش کرے اور اس کوشش کے باوجود اس کے دل کی تسلی نہ ہو اور وہ اسلام کو قبول نہ کرے، تو کیا خدا تعالیٰ کے حضور پھر بھی وہ جواب دہ ہوگا کہ کیوں اس نے اسلام قبول نہیں کیا؟ اچھا، اس میں یہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا ہی منفرد سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اول تو بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان پوری کوشش کرے اور نیک نیت ہو اور صاف دل ہو کر پوری کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حوالہ تھا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، اگر وہ خدا سے مدد چاہے گا کہ اے خدا تو مجھے اپنی ذات سے آشکار کر، مجھے اپنی ذات کا آشکار کروا، کروا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کو آئے گا، کیونکہ خدا زندہ خدا ہے۔ خدا ہماری طرح کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ آج ایک کام کہا گیا کہ کل فلاں کام کر دینا، تو کل اس نے چونکہ ریمائنڈر نہیں لگایا تھا اس لیے بھول گیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حافظ صاحب نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں تلاش کرتے ہیں، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مجھے پانا چاہتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ فَإِنِّي قریب، یقیناً میں بہت قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، کہ جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہوئی، بڑی دلچسپ ایک بات ہے میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک بہت ہی مشہور رچرڈ ڈاکنز جو کہ لامذہب ہے، ایتھیسٹ ہے، جو کہتا ہے کہ میں بایولوجسٹ ہوں شاید، اور وہ کہتا ہے مختلف قسم کے وہ اعتراضات مذہب پہ کرتا ہے، انسان کی ذات پہ کرتا ہے۔ ایک اعتراض اس کا آنکھ پہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ آنکھ میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے، اور اس بلائنڈ اسپاٹ کے ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو کائنات ہے، خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی فلو نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے، تو آنکھ کے فلو کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آنکھ فلوڈ ہے، آنکھ پرفیکٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آنکھ میں جو ہے وہ بلائنڈ اسپاٹ ہے، تو اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آنکھ کو بند کرو اور دوسری آنکھ کو سامنے پینسل کو لے کے تجربہ کرتا ہے کہ یہاں کر کے فلاں جگہ جب آپ پہنچو گے تو پینسل بجائے، یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ آپ کی آنکھ کے سامنے ہے، وہ غائب ہو جائے گی۔ اب اس قسم کی باتیں جو کریں گے تو بھیا بات یہ آنکھ بند کریں گے تو چیز کیسے نظر آئے گی؟ دوسری آنکھ کھلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے ایک آنکھ نہیں انسان کو دی، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں۔ وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ 4 پہیوں والی گاڑی کے اگلے 2 پہیے آپ اتار کے کہیں کہ لو جی ہم تو ریس لیے جا رہے ہیں، انجن بھی پیچھے سے
یعنی کہ ریئر ویل کار ہے، اگلے پہیے اتار کے زور لگائی جائیں تو بھائی کتنا چل لے گی گاڑی. جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جتنی مقدار میں وہ چیز پیدا کی گئی ہے، اگر اتنی مقدار میں یا اس چیز کو اتنی تعداد میں ہم استعمال نہیں کریں گے، 4 پہیوں کی گاڑی ہے، 4 پہیے نہیں لگائیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اگر آپ نے شربت بنانا ہے، شربت میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس شربت میں آپ پانی کے اندر 4 چمچ فار ایگزامپل چینی ڈالیں اور 2 چمچ آپ روح افزا ڈالیں تو پھر شربت تیار ہوگا. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم 4 چمچ چینی ڈال دیتے ہیں لیکن 2 چمچ نہیں 1 چمچ ہم روح افزا ڈالیں گے, تو پھر شربت اس طرح تو تیار نہیں ہو سکتا جس طرح اس کے بنانے والے نے آپ کو طریقہ کار بیان کیا. تو بات لمبی ہو رہی ہے, یہی مقصد ہے کہ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے یا انسان کو جو انسان کوشش کرے گا محنت سے, اگر وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پا سکتا تو یہ ممکن نہیں ہے, یا تو اس کی کوشش میں کوئی نقص ہے, وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اور اگر اس کی کوشش میں نقص ہے اور فار ایگزامپل اس تک وہ پیغام ہی نہیں پہنچا اسلام کا, تو پھر اس کے دوسرے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ کیا وہ جواب دہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہی بات یہ ہے کہ یہ جو نیت کا معاملہ ہے, یہ جواب دہ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ, اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی انسان نہیں, اس کا فیصلہ کرنے والا وہ خدا ہے جس نے اس کو عقل دی, اس کو ہمت دی. اگر وہ ایمانداری سے کوشش کرتا رہا اور اس کو راستہ درست نہ مل سکا, ہے ممکن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. ہم اس کو کچھ بھی اس بارے میں کہنے کی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے. یہی وہ غلطی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں, بعض لوگ, کہ وہ مذہب کو یا خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کی جنت اور دوزخ اور ان کی بخشش اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ درست طریق نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہوئی تو دوسرے صحابی نے کہہ دیا کہ وہ تو جنتی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پتہ لگا وہ جنتی تھا, یہ تو خدا کا فیصلہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے دی کہ وہ واقعی جنت میں ہے, لیکن جب کسی صحابی نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا خدا تعالیٰ سے خبر پائے بغیر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو پہلی بات یہ کہ کوشش کرنے والا ضرور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ دکھائے گا, صراط مستقیم وہ دیکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس ہستی تک, خدا تعالیٰ تک یا مذہب اسلام تک, یعنی جس طرح آج کل اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اگر وہ درست راستے پر نہیں پہنچ سکا تو یہ پھر معاملہ خدا تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. وہ چاہے اس کو بخش دے, وہ چاہے اس کو نہ بخشے, یہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے بندے کا خدا کا. تو یہی ہے. جزاک اللہ حافظ صاحب, بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی اور بڑی دلچسپ ایک ایتھسٹ, مشہور ایتھسٹ کی بھی آپ نے مثال دی. تو اگلے سوال کے لیے ہم حافظ طیب صاحب کی طرف چلتے ہیں. حافظ صاحب, اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء بھیجتا ہے اور تو مخالفین بھی ہوتے ہیں, اور بعض مخالفین شدت سے مخالفت بھی کرتے ہیں, جنگیں بھی کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے بھی مخالفتیں کی گئیں. تو وہاں بھی ایک صورتحال پھر حق اور باطل کی پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اس ذریعے سے بھی خدا تعالیٰ کو, کہ خدا نے جو اپنا فرستادہ کھڑا کیا ہوتا ہے اور پھر جو اس کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اس کا سلوک ہوتا ہے, اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ منان صاحب, بالکل ہم اس کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی ایک بہت بڑی اور بہت عظمت والی دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. قرآن کریم اس دلیل سے بھرا پڑا ہے, اور بہت ہی عظمت والی دلیل اس لیے میں نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بے شمار مواقع پہ اس دلیل کو اپنی ہستی کے طور پہ پیش کیا ہے. انبیاء کی مثالیں دیکھ لیں, جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے. اس کے علاوہ باقی بھی جتنے انبیاء آئے, ان قرآن کریم نے ان میں سے چند کا ہی ذکر کیا ہے, لیکن جن بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسے وقت میں ان کا دعویٰ جب کہ وہ اکیلے تھے, اور آج کی دنیا میں ہمارے لیے اس دعوے کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, کہ قادیان سے اٹھنے والی ایک آواز جو خدا تعالیٰ کے نام پہ اٹھی, اور جس نے یہ اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور پھر اس کے بعد
100 سال سے کچھ اوپر سالوں سے لے کے 131-32 سالوں میں جو ہم نے نظارہ اس کا دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے واقعتاً ورڈ بائی ورڈ اس پیش گوئی کو، اس الہام کو خدا تعالیٰ نے پورا کیا، اور دنیا کے کناروں تک، حقیقتاً کناروں تک، دنیا کے کناروں تک احمدیت کو اور اسلام کے سچے پیغام کو پہنچایا۔ اور یہی وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل ہے جو پورے قرآن میں پھیلی پڑی ہے، اور انبیاء، مختلف انبیاء کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو لوگ پہلے اس کے دعوے سے پہلے اس کے اوپر کچھ، جو اس کو کچھ قدر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وقت اس کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے دعویٰ کرنے کے بعد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ پہلے اس کو کچھ اپنے اندر اس کو کچھ مقام دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اب اس نبی کے دعویٰ سے پہلے اپنے اس ایریا میں جہاں پہ وہ ہیں، اپنے معاشرے میں اپنے اندر سب سے معزز شخص سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے بعد اس کا سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ ایک ایک سعید روح کو اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کے گرد سعید روحیں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ اس دلیل کو اپنی ہستی کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے وہ سچا انسان نہیں ہے جو آ کے دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور اس کے مقابل پہ دشمن ہر چال چلتے ہیں اس پیغام کو، اس خدا تعالیٰ کے پیغام کو روکنے کے لیے۔ حضرت صالح کی مثال موجود ہے، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں کہ کسی طرح تبلیغ پہ نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی انبیاء کے لیے جو مشکلات کھڑی کر سکتے تھے وہ کھڑی کی، اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ کا پیغام روک نہیں سکے۔ اینڈ یہ ہوا کہ ان کا وہ ناکام و نامراد ہوئے، اور خدا تعالیٰ کا وہ فرستادہ جو خدا تعالیٰ کے الہام سے جس نے یہ اعلان کیا کہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کریم نے اس کو کوٹ کیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آئیں گے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت کی سچائی میں بے شمار انبیاء کی مثالیں بیان کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہے، اکیلے تھے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے کتنی سعید روحیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ارد گرد اکٹھی کرتی ہیں، اور آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے نام لیوا قیامت تک جاری رہیں گے جو آپ کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو خدا تعالیٰ کی ہستی کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کے فرستادے آتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، ہمیشہ وہ غالب آتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے مخالفین اور اس سلسلے کے مخالفین ہمیشہ خائب و خاسر ہی رہتے ہیں۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، بڑی عمدگی سے آپ نے اس مختصر وقت میں اس سوال کا جواب دیا، اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں تو ہم نے سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے آپ نے اس وقت مثالیں دیں، سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں دیں، اور یہ چیزیں ہمارے تک تاریخ کے ذریعے سے پہنچیں، تو پھر احمدیوں نے خلفائے احمدیت کے دور میں یہ چیزیں دیکھیں، اور آج اس وقت جو ہم احمدی اس وقت موجود ہیں اور جو اس پروگرام میں بھی شامل ہیں، ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی سیدنا حضرت امیر المومنین سید بن نصر العزیز کی قیادت میں جدیہ باوجود کی اور ہر طرح کی مخالفتوں کے، جن لوگوں کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، کہ انہیں خدا تعالیٰ کیسے ناکام و نامراد اس بارے میں کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ اور احمدیت روز بروز ایک نئی شان سے ابھرتی ہے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے۔ تو پروگرام کا وقت چونکہ بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، میں آخری سوال لے کر حافظ ظفر اللہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ اب صاحب یہ سوال تو بڑا بنیادی اور اہم ہے، اور شاید شروع میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر مختصراً اس پہ روشنی ڈال دیں کہ ایک بڑا عام یہ بات اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی جو کائنات ہے اتنی بڑی، اس کو ایک عقلی طور پہ یہ بات غور کرنے سے سمجھاتی ہے کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے، لیکن جو اس کے مخالف نظریہ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے۔ تو یہ جو نظام کائنات ہے، اس کو ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے کیسے دلیل کے طور پہ پھر پیش کر سکتے ہیں اگر یہ سائنس ہے تو؟
آپ حافظ صاحب ان میوٹ کر لیں، شاید میوٹ ہے. جی میں نے کہا جزاکم اللہ احسن جزا. اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہیں کروں کہ اسلام وہ مذہب ہے، اور اسلام میں اگر ہم دیکھیں کہ جماعت احمدیہ وہ اسلام کی شکل ہے جو کہ حقیقی اسلام ہے اللہ کی طرف سے، جو یہ واضح طور پہ کہتا ہے. ہر دوسرا مذہب 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب الگ ہے، روحانیت الگ ہے، کرسچینٹی کہتی ہے سائنس الگ ہے، ایک دوسرے کے تابع نہیں ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اور جماعت احمدیہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو مذہب ہے جو خدا تعالیٰ کا الہام ہے وہ خدا تعالیٰ کا قول ہے، اور سائنس اس کا فعل ہے. جب ایک ہی ہستی کی طرف سے اس کا قول اور اس کا فعل آئے گا تو ان میں تضاد نہیں ہوگا. اگر آپ کو تضاد نظر آئے گا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن تضاد خدا تعالیٰ کی ہستی میں، خدا تعالیٰ کی جو قائم کردہ جو چیزیں ہیں ان میں تضاد نہیں پایا جاتا. جو کوپرنیکن آئیڈیا تھا جس کو بائبل نے بہت دیر تک ریزسٹ کیا اور انکویزیشن بھی کی، بہت سارے سائنسدانوں کو قتل بھی کیا گیا، کہ وہ کہتے تھے کہ زمین کے گرد سب کچھ گھومتا ہے. سائنس اس وقت کہتی تھی کہ نہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ زمین بھی گھومنے والے جو کرے ہیں ان میں سے ایک کرہ ہے جو کسی چیز یا سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین مرکز نہیں ہے کائنات کا. خیر یہ الگ معاملہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. سورہ ملک کی یہ آیات ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا لیئر بائی لیئر، یعنی کہ مختلف جو اس کے لیئرز ہیں اس صورت میں، طبق کی صورت میں پیدا کیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان خدا کی جو خلق ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھے گا، کوئی اختلاف نہیں دیکھے گا. فرجع البصر، تو نظر کو پھیلا پھر دوبارہ جائزہ لے لے. حل تری من فطور، تجھے کوئی اس میں کوئی کمی یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، تو پھر اپنی آنکھ کو لوٹا، کیا تجھے اس میں کوئی ایسا شگاف نظر آتا ہے، کوئی کمی، کوئی فلاw نظر آتا ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تیری جو نظر ہے وہ گھاٹا پاتے ہوئے، یعنی کہ ناکامی سے واپس آئے گی اور تھک جائے گی. جتنی مرضی کوشش کر لے تھک جائے، جتنی مرضی تحقیق کر لو کائنات میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا. وقت کی کمی کے باعث صرف یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو آج سورج اور جو زمین ہے وہ اپنے اپنے جو مدار ہے اس میں حرکت کر رہے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ یہ سورج کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، دونوں گھوم رہے ہیں اپنے اپنے کرے میں. اور نہ ہی یہ رات کے للشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی یہ رات کے بس میں ہے کہ وہ دن سے آگے آ جائے، ترتیب بدل لے. رات اور دن کی ایک ترتیب ہے، ہر کوئی اپنے کرے میں، ہر کرہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام اس کائنات کو دیا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایک عظیم الشان اور بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی فالٹ کے، بغیر کسی فلو کے یہ نظام چل رہا ہے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتفاق ہے اس دنیا کی پیدائش کا ذریعہ، یہ پتہ نہیں کیسا اتفاق ہے. مثال حضور نے دی کہ دنیا کو چلانے والے بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں اور بڑے بڑے ان کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. کاروبار دیکھ لیں، بڑے بڑے کامیاب کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمروں سے کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک غلط فیصلہ پورے کے پورے کاروبار کو ڈبو دیتا ہے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، پیچھے کوئی کرنے والا نہیں، پیچھے کوئی عمل سنبھالنے والا نہیں، نظام وضع کرنے والا موجود نہیں ہے ان کے مطابق، لیکن کائنات ہے کہ خربوں سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہے، کوئی اس میں مسئلہ ہونے کو ہی نہیں دے رہا. ایک بدوی کی بات ہے، میں ختم کرتا ہوں، کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایک بدوی سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا کو جانتے ہو کہ خدا موجود ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو سادہ سا آدمی ہوں، جنگل میں اگر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوں تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی اونٹ تھا جس نے مینگنیاں کی ہیں. تو یہ اتنی جو بڑی کائنات بنی ہوئی ہے، اتنا جو بڑا نظام بنا ہے، کوئی آخر ایسا وجود ہے، ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا؟ اس کے بغیر تو میری عقل تسلیم نہیں کرتی. حالانکہ بدوی سادہ سا آدمی تھا کہ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے. تو کسی چیز کے بننے پر سائنس یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز موجود ہے، اگر کوئی بنی ہوئی چیز ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا سانے بھی ہے، اس کا بنانے والا بھی ہے. اس کو ڈھونڈنا ہے تو انبیاء کے پیچھے ہو جائیں،
اس کو ڈھونڈنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، تو انبیاء کے جو نائب ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر ہیں، حضور ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی ہستی کا تجربہ کروائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ محترم حافظ صاحب. آپ دونوں احباب کا، حافظ محترم حافظ طیب احمد صاحب کا اور حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جو دوست جو احباب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا ہوگا. یہ موضوع اتنا اہم، اسی کے گرد ہماری تمام زندگی، دین اور ہر چیز گھومتی ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ چونکہ بالکل مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس اور کچھ دلائل اس حوالے سے رکھ سکیں. آپ کے سوالات بھی آئے، اس کے لیے بھی شکریہ. اگر کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں تاکہ آئندہ ہم اس میں امپروومنٹ کی جہاں ضرورت ہے کوشش کریں گے. تو آخر میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اسی عنوان سے انشاءاللہ چند مزید ہم پروگرام اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے کریں گے. تو جب بھی آپ کے ساتھ آپ کے صدر صاحب یا سیکرٹری تبلیغ صاحب کی طرف سے یہ پروگرام شیئر ہو تو کوشش کریں ضرور تشریف لائیں. ہر اتوار کو یہ پروگرام ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.